شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ دیکھو میرے بندے زکریا کو 96 سال ہو گیا، اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اس نے ہم پر بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا کیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا، تو بہترین اولاد دینے والا، اللہ مجھے ایک اولاد میں عطا فرما دے۔ ہم نے ہمارے زکریا کی دعا قبول کر لی، اس کے بڑھاپے میں ہم نے خوشخبری دیا، اس کی بانجھ بیوی کے پیٹ میں ہم نے اسے یحییٰ نام رکھ کر ایک بیٹا دیا جو آگے چل کر ہم نے نبی بنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو روز اول سے روز آخر تک کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات بننے سے پہلے، کائنات برباد ہونے کے بعد بھی وہی ہمارا احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے۔ وہ اول سے ہے، آخر تک رہے گا، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کے برابری کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کی عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ماہ رمضان کے اس تیسرے جمعہ میں دعا کے کیا آداب ہیں، دعا کے کیا مسائل ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم انی
اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں فرماتا ہے قل یا عبادی، اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی گناہ گار ہیں، کتنے بھی بڑے گناہ کیے رہندے، اپنے آپ سے ڈرنے کی، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت اتنی مقبول نہیں ہے، سب سے معزز عبادت دعا ہے اللہ کی نظر میں۔ لا يرد الخزاة الا الدعاء، دعا کو سوائے تقدیر کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا ہوا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کرنے نبی ان کے پاس گئے، اتنے دبلے ہو گئے تھے وہ، آپ نے ان کی عیادت کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے اللہ سے کیا دعا کی؟ وہ بولے میں اللہ سے یہ بولا اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو چاہے تو میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے ڈال لیکن آخرت میں دینا کو، ایسا میں بولے۔ اللہ کے نبی افسوس کرے، بولے اللہ کی سزا بھگتنے جتنی طاقت ہے تیرے پاس، تو یہ دعا کرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے اور مجھے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایسا دعا نہیں کرنا کہ جو میں غلطی کر رہا ہوں مجھے دنیا میں سزا دے، ایسا کبھی نہیں مانگنا، اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا، ایسا دعا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر دعا کرے، کیونکہ اکثر لوگوں کی دعائیں آسمانوں میں جانا تو دور کی بات، ان کے سر کے ایک بلش اوپر بھی نہیں جاتی۔ اب آسمان میں کہاں جائیں گی؟ انسان دعائیں کرتے رہتا، یہ سوچتے رہتا کہ میری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی، میری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے دعا کے آداب کے مطابق آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا آسمانوں میں جائے گی۔ دعا کے 3 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ دعا کے شروع میں اور آخر میں اللہ کی حمد اور نبی پر درود پڑھیں گے، یہ دعا کا پہلا ادب ہے۔ شروع میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو اتحیات میں پڑھتے ہیں وہ درود اسٹارٹنگ میں بھی پڑھنا، اینڈنگ میں بھی پڑھنا، درود اللہ کی حمد اور درود۔ بیچ میں کیا منگتی منگ لے۔ سیکنڈ آداب کیا دعا کے قبول ہونے کے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھ کر دعا کرنا کہ بے شک میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرتا، ایسا یقین رکھ کو دعا کرنا۔ کرتا کہ نہیں کرتا کہ دیکھیں گے، اس نیت سے، شک کے ارادے سے نہیں، کامل یقین، فل کانفیڈنس رکھ کر اللہ سے دعا مانگنا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں مانگوں گا وہ ضرور مجھے دے گا، اس یقین سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ دعا کا دوسرا ادب۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ آپ دعا کو دل اور دماغ حاضر رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتی، کیا بولتے رہتی ان کو کچھ معلوم رہتا نہیں، پورا دماغ کرنے کا آؤٹ آف مائنڈ رہتا، بازار میں، گلیوں میں، بیوی بچہ میں، تجارت میں، اور انہیں روزانہ اللہم ربنا آتنا ایسا کچھ بھی 4 کلمہ بول لیا کہ اٹھ کو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت بھرے دل سے دعا کرتا ہے۔ غفلت بھرے دل سے، دل دماغ کسی اور جگہ رکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے پاس وہ دعا جاتی ہی نہیں۔ اب آپ نے دعا کے شروع میں، آخر میں اللہ کی حمد اور درود بھی پڑھ لیا،
اب آپ نے اپنی دعا میں اللہ سے یقین رکھ کر بھی دعا کرے کہ میری دعا ضرور قبول کرتا. اب آپ نے دعا کو غفلت بھرے دل سے نہیں، دل کو حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا آپ نے کیا. 3 شرطوں کو آپ نے ملحوظ رکھ کر دعا کیا. اب آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گی. اللہ کے پاس جب دعا جائے گی، اللہ اس دعا کو قبول کر کے پھل دینے کے بھی 3 قانون ہیں اللہ کے. کیسا قبول کر کو پھل عطا کرتا، اس کے بھی 3 قانون ہیں اللہ کے. پہلا اصول کیا اللہ کا؟ یا تو تمہاری دعا قبول کر کو فوراً تم نہ دیتا، یا تمہاری دعا قبول کو ذرا دنوں کے بعد تم نہ اس کا پھل دیتا. دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر کو دے ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو راستے میں جا رہے تھے، طوفان آیا، بارش سے بچنے غار میں گئے، چٹان نے غار موچ لیا. اب تینوں کوشش کرتے ہیں، چٹان ٹس سے مس نہیں ہو رہی، سمجھتے ہیں کہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر اس غار میں ہم مر جائیں گے. تینوں بیٹھ کر اللہ سے اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. اے میرے اللہ، میرے ماں باپ کا میں اکلوتا بیٹا، بکریاں چرا کر لاتا، دودھ پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا. ایک دن میں کافی دور نکل گیا، آنے میں دیری ہو گئی، میرے ماں باپ انتظار کر کر سو گئے، لیکن میرے بیوی بچے جاگ رہے تھے. میں دودھ کا پیالہ لیا ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا. میرا قانون، جب تک میرے ماں باپ کو نہیں پلاتا، میرے بیوی بچوں کو نہیں پلاتا. اے اللہ، تو جانتا ہے اس دن میرے بیوی بچے بھوک سے نڈھال تھے، میرے بچے پیاس سے بلک بلک کے میرے قدموں میں رو رہے تھے. اے اللہ، میرے ماں باپ سے بڑھ کر میں نے کبھی جورو بچوں کو ترجیح نہیں دیا. اس دن بھی جب تک میرے ماں باپ نہ پیلے میں بیوی بچوں کو نہیں پلاؤں گا. رات بھر کھڑا رہا، صبح میرے ماں باپ اٹھے، سب سے پہلے ان کو پلایا، بعد میں جورو بچوں کو پلایا، صرف اس لیے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. اے میرے اللہ، اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے اس غار سے نکال دے. اللہ فوراً دعا قبول کر کو چٹان ذرا ہٹا دے. دوسرا آدمی دعا کر، اے میرے اللہ، میری چچا زاد بے بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، میری بری نیت اس کے اوپر تھی، بڑی غریب تھی. ایک دن قرضہ لینے آئی، میں اس کنڈیشن پر قرضہ دیا، اگر تو واپس نہیں کرے گی جو میں بولوں گا وہ تجھے سننا پڑے گا. وہ بیچاری 1 مہینے کی مدت سے قرضہ لے گئی، لوٹا نہیں سکی، غریب تھی. میں 1 مہینے کے بعد اس کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے پہاڑوں کی وادیوں میں لے کر چلا گیا. اس کو بٹھایا، زنا کرنے کے لیے خرید گیا. وہ بیچاری بلک بلک کے رونے لگی، اس کا دل کانپنے لگا، وہ آنکھوں سے آنسو جھڑانے لگی. میں نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے؟ تو بھی جوان میں بھی جوان، تو بھی تنہا میں بھی تنہا، میرے اصول کے مطابق میں تجھ سے زنا کرنے کے لیے یہاں لایا، کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے بھیا، آج تک یہ گندا کام میری زندگی میں نے کبھی نہیں کیا. اے میرے بھیا، مجھ پر رحم کر دے، میری حرمت کو پامال مت کر. ہائے میری مجبوری، میرے پیٹ کے اس قرضے نے مجھے اس زنا کے دروازے تک لا کر کھڑا کر دیا. میرے بھیا، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ قیامت کے دن ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا؟ اگر میرا اللہ آج کے اس دن کے اس لمحے کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے، میں ڈرتی ہوں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں. میری بہن، تیری زندگی میں تو آج تک یہ کام نہیں کی، اتنا ڈر رہی ہے. میری پوری زندگی زنا میں چلی گئی، اللہ سے میں معافی مانگیا تو معاف کرتا کیا؟ بے شک اللہ معاف کرتا. بھیا، اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا، تیرا یہ گناہ بھی معاف کرتا. معافی مانگ لے بھیا، اللہ کا سے یہ گناہ کرنا کو. اے میرے پروردگار، جس انداز سے میری بہن نے مجھے نصیحت کی، میرے دل کی دنیا بدل گئی. اے میرے اللہ، اس دن میں زنا کے قریب جا کر بھی واپس آ گیا. اے میرے اللہ، اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے باہر نکال دے. ایسا دعا کے کلمات ابھی اس کے زبان سے پورے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ چٹان کو اور ذرا ہٹا ڈالے. تیسرا آدمی دعا کر، اے میرے پروردگار، میرے پاس مزدور آتے، مزدوری کرتے، مزدوری لے جاتے. ایک دن ایک مزدور آیا، کام کیا لیکن مزدوری نہیں لیا، میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا. میں اس کی چھوٹی مزدوری تجارت میں لگا دیا. تجارت میں ٹرن اوور ہوتے ہوتے اس کی چھوٹی مزدوری بہت بڑی دولت کی شکل بن گئی. وہ کئی سالوں کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، اگر آپ کو یاد ہو، ایک دن میں کام کر کے مزدوری لیے بنا جلدی میں چلا گیا تھا، میری ایک دن کی مزدوری
مزدوری دے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں اس بھائی کو بلا کر بٹھایا اور کہا مجھے آج بھی تیرا انتظار تھا، یہ لے جا، یہ سارے اونٹ، یہ سارے گائے، یہ ساری بکریاں، یہ سارے کے سارے دولت، یہ تیری ایک دن کی مزدوری ہے۔ اے میرے مالک مجھ سے مذاق نہ کیجئے، میں ایک دن کی مزدوری چھوڑ کر گیا تھا، اتنی بڑی دولت چھوڑ کر نہیں گیا۔ اے میرے بھائی تیری ایک دن کی مزدوری میں تجارت میں ٹرن اوور کر دیا، تیری تجارت سے وہ ایک دن کی مزدوری بڑھتے بڑھتے برکتوں سے اتنی بڑی دولت بن گئی، یہ ساری دولت تیری امانت ہے، لے جا۔ اے اللہ اگر میں چاہتا ایک دن کی مزدوری اٹھا کر دے کر اس کے ساری دولت پر قبضہ جما لیتا، لیکن قیامت کے دن تو ایک ایک پائی کا مجھ سے حساب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن سے ڈر کر میں اس کی ساری دولت اس کے حوالے کر کے میں نے اس سے روانہ کر دیا۔ اے میرے اللہ اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے باہر نکال دے۔ اس کی دعا کے کلمات زبان سے پورے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ انسان باہر آ سکے۔ اللہ کا پہلا قانون کیا؟ یا تو فوراً تمہاری دعا قبول کر کو دیتا، یا دیری سے تم نہ دیتا۔ دیری سے دینے کی دلیل کیا؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ بنانے کا آرڈر دیا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنائے۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا اللہ نے ابراہیم سے کہا چلو دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کعبے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول کو بھیج، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ جو تیری کتابوں کے آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنا سکے، لوگوں کے دل کا تزکیہ کر سکے، لوگوں کو قرآن اور حدیث بتا سکے، توحید سمجھا سکے، ایسے رسول کو اس کعبے کو آباد کرنے بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے کئی ہزاروں سال کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کو مکے میں ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ بھیجا۔ خود ہمارے نبی بولتی مجھے پوری دنیا میں فلسطین نہیں، مصر نہیں، عراق نہیں، ایران نہیں، ملک شام نہیں، ملک بصرہ نہیں، کوفہ نہیں، پوری دنیا چھوڑ کر اللہ مکے میں کئی نبی بنا کر بھیجا۔ معلوم میرے باپ ابراہیم علیہ السلام آج سے کئی سال پہلے دعا کرے، ان کی دعا اس دن قبول کر اللہ آج مجھے نبی بنا کر اس مکے میں بھیجا۔ پتہ یہ چلا اللہ یا تو جلدی دیتا، اللہ یا تو دیری سے دیتا۔ اللہ کو ہمیں زبردستی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اگلے مہینے 24 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے اندر تو 10 لاکھ کیسا انتظام کرتا مجھے معلوم نہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، مانگنا ہمارا کام۔ اللہ یا تو جلدی دیتا یا تو دیری سے دیتا، اللہ یا تو جلدی دیتا یا تو دیری سے دیتا، اس کا پہلا قانون۔ اس کا دوسرا قانون کیا دعا قبول کرنے کا؟ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری مقدر میں آنے والی کسی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا، اس کا پھل نہیں دیتا تم نے۔ اب تمہیں کیا کی منگے رہتی ہیں؟ اللہ مجھے دولت دے، اللہ دولت نہیں دیتا۔ شام میں تمہارا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا رہتا، اللہ وہ 3 اصول کے ساتھ تم دعا کرے تھے، تمہاری دعا آسمان میں چلی گئی، اللہ وہ دعا کا پھل دیے بنا شام میں تمہارے مقدر میں ہونے والے بڑے حادثے سے اللہ تم نہ بچا لیتا۔ وہ تم نہ بھی معلوم نہیں رہتا، تم یہاں جلد بازی کر لے بیٹھے رہتی، اللہ میری دعا کہیں قبول کر رہا نہیں، کہیں اللہ دے رہا نہیں۔ ارے تجھے کیا معلوم ہے اللہ کے بندے تیری دعا کے بدلے میں کون سے تیری بلائیں اللہ ٹال رہا، کون سے تیری مصیبتیں ہٹا رہا۔ یہ اللہ کا دوسرا قانون۔ تیسرا قانون کیا؟ اللہ تمہاری دعا کا بدلہ جلدی بھی نہیں دیتا، دیری سے بھی نہیں دیتا، مقدر کی بلا بھی نہیں ٹالتا، بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن اٹھا کر رکھ ڈالتا، اس کا پھل آخرت میں دینے اٹھا کر رکھ ڈالتا۔ جب بندہ دیکھتا ادھر نیکیاں ادھر گناہ ترازو میں ایکول آ کو کھڑے ہو گئے، ایک نیکی زیادہ ملی تو اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت میں ڈالتا، گناہ زیادہ ہوئے جہنم میں جاتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بولتا فرشتوں کو، اللہ کو معلوم فیوچر میں قیامت میں انہیں کون سے مصیبت میں آپ کو پھنستا کریں، اللہ کو بہتر معلوم۔ ایسے مصیبت میں پھنسیا، اللہ بولتا لاؤ جی اس کی نیکی لاؤ جی۔ فرشتے پہاڑ جیسی نیکی گھسیٹ کو لاتی، پہاڑ جیسی نیکی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ روتے ہوئے بولتا، اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کو کر، یہ اتنی بڑی نیکی میری زندگی میں کب بھی نہیں کریا، مجھے اچھی طرح معلوم، میں کب بھی نہیں کریا۔
اے اللہ یہ نیکی کہاں کی؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے 3 اصولوں کے ساتھ دنیا میں برابر تو دعا کیا تھا، میں تیری دعا کے بدلے جلدی بھی نہیں دیا، دیری سے بھی نہیں دیا، تیری مقدر کی بلا بھی نہیں ہٹایا، بلکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے کے لیے تجھے بچا کے رکھا۔ یہ لے تیری نیکی، یہ تیری وہ دعا ہے جس کا پھل دنیا میں دینا تھا نہیں دیا، آخرت میں دینے کے لیے رکھا ہوں۔ جیسے اللہ وہ نیکی اٹھا کے رکھیں گا، نیکیوں کا پھڑا بھاری ہو جائے گا، یہ دیکھ کر وہ روئے گا اور یہ کہے گا اے میرے اللہ تو ایک دعا کا بدلہ قیامت کے دن اتنی بڑی نیکی بنا کر دیتا کہ تو مجھے دنیا میں معلوم رہتا تو میں تمنا کرتا میری دنیا کی ساری دعائیں قبول نہ کر کے آخرت میں دیتا تو کتنا اچھا رہتا۔ اللہ کے یہ 3 قانون، اللہ کے یہ 3 قانون، اللہ کے 3 وعدے بندہ وعدہ کر کے مکر سکتا، لیکن میرا پروردگار اپنے بندوں سے کیا ایک بھی وعدہ نہیں بدلتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا، کئی کو ہمیں بہت نیچے ہیں زمینوں پر، اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ سورہ بقرہ کی 180 پر 6 آیت میں فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ بولتا جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے اے میرے نبی بتا دینا میں ان کے اتنے زیادہ قریب ہوں کہ ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیشہ مجھ سے دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ میں ان کو کامیاب کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی 62 نمبر آیت میں فرماتا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے مشکلوں کو دور کرنے والا، کون ہے تمہارے مصیبتوں کو ٹالنے والا، کون ہے تمہیں زمین میں خلافت دینے والا، اتنی بڑی عزت دینے والا، کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے کیا؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو تمہاری مشکلوں کو ٹالے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اگر کامل اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے۔ جیسے اللہ سورہ انبیاء میں مثالیں بیان کرتا نبیوں کی، دیکھو میرے بندے ایوب کو جب ہم نے کئی سالوں سے بیمار بنا دیا، اس نے آخر کار ہم سے دعا کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، اے اللہ تو شفائے کلی دے۔ مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ سے دعائیں کیا، میں نے اس کی دعا قبول کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر دیا اور اسے غسل کرا کے اس کی ساری بیماری دور کر دی۔ اے میرے بندو، اے دنیا کے امت محمدیہ، اگر تم بھی بیمار ہو مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ سے دعائیں کرو، میں ویسے ہی تمہیں شفا دوں گا جیسے میرے ایوب کو میں نے شفا دے دیا۔ تم کو ادھر ادھر جا کر شرک کے کام کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ویسے جگہ جا کر اپنے عقیدے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے یونس علیہ السلام کی، اذ نادى فی الظلمات، جب میرا بندہ یونس اندھیرے کے 3 تاریکیوں میں گھر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا رات کے اندھیرے کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں مبتلا ہو گیا، قید ہو گیا، ہم سے مانگنے لگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود میرا سوائے تیرے، مجھ پر رحم کر دے ورنہ میں ظلم اٹھانے والوں میں بن جاؤں گا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر دی اور اسے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ سورہ صافات کی 144ویں آیت میں اللہ کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتا، قیامت کی صبح تک ہم مچھلی کے پیٹ میں اسے قید کر دیتے، کبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکالتے، لیکن اپنی مصیبت میں ہم سے دعا کیا، ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ اے میرے بندو، اگر تم دنیا کے کسی مصیبتوں کے شکار بنے ہو، مجھ پر بھروسہ کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر دعا کرو گے میں بھی تمہیں ویسے ہی تمہاری مشکلوں سے نکال دوں گا، تمہارے قید سے آزاد کر
دوں گا جیسے میرے بندے یونس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اللہ آگے مثالیں بیان کرتا، دیکھو میرے بندے زکریا کو نبوت کو 6 سال ہو گیا، اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، لیکن اس نے ہم پر بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا کیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا، تو بہترین اولاد دینے والا، اللہ مجھے ایک اولاد نے عطا فرما دے۔ ہم نے ہمارے زکریا کی دعا قبول کر لی، اس کے بڑھاپے میں ہم نے خوشخبری دیا، اس کی بانجھ بیوی کے پیٹ میں ہم نے اسے یحییٰ نام رکھ کر ایک بیٹا دیا جو آگے چل کر ہم نے نبی بنایا۔ اے میرے دنیا کے بندو، اے امت محمدیہ، اگر تم بھی شادی کر کے کئی سال ہو گئے، ہزاروں علاجیں تم نے کر لیا، دنیا کے علاجوں سے نا امید تم ہو گئے، اللہ کی ذات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، دعائیں کرو، ربی حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا، ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، اللہ ضرور تمہیں نیک اولاد عطا کرے گا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا بولتی، ہم جیسے گنہگاروں کی اللہ دعا نہیں سنتا، صرف نیک لوگوں کی دعا سنتا، متقی پرہیزگار اللہ کے اولیاء اللہ ایسے لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا، ہم جیسے پاپیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایسا سمجھتی۔ قرآن کی دلیل سنو، جب شیطان آدم کا سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کا، اللہ اسے مردود بنا کر دربار سے نکال رہا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، جاتے جاتے اللہ سے دعا کیا، کیا کہا، فانظرونی الی یوم یبعثون، اے اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، مجھے مہلت دے، قیامت تک میری عمر لمبی کر دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اللہ ابلیس کی دعا بھی قبول کر لیا، اچھی بات، قیامت تک زندہ رہنا چاہتا، جا میں تیری عمر لمبی کر دیا، قیامت تک تو جیے گا، میرے بندوں کو بہکاتا جا، لیکن ایک بات سنتے جا، میرے خالص مومن متقی پرہیزگار بندوں پر تیرا کوئی جادو نہیں چلے گا، تیرا زور نہیں چلے گا، تیرے فتنوں کا اثر نہیں ہوگا، جو میرا مضبوط ایمان والا بندہ یا بندی ہوگا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کچے بھولے بالے مسلمان تیرے فتنے میں پھنس جائیں گے، لیکن یہ بھی سنتے جا، تو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، جب بھی وہ تیرے فتنے میں آ کر گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے جائیں گے، میرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا۔ تو جب بھی بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، وہ جب جب معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا۔ اللہ نے شیطان سے چیلنج کر کے کہا، بہکانا تیرا کام، بہکنا میرے بندوں کا کام، معافی اگر وہ مانگے تو معاف کرنا میرا کام۔ لیکن انسان گناہ کرتا توبہ نہیں کرتا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، اللہ سے معافی تک نہیں مانگتا۔ ارے گناہ ہو گیا تو انسان ہونے کے ناطے ہوا ہوں گا، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، دیکھو اللہ تمہاری دعائیں کیسے نہیں قبول کرتا، کیسے تمہارے گناہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا کسے بولتی؟ گناہوں کو اللہ کے سامنے عاجزگی سے رکھنے کا نام توبۃ نصوحا، گڑ گڑاتے روتے پل پلاتے اللہ کے سامنے بولنے کا نام توبۃ نصوحا۔ آئندہ سے وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ لے کر توبہ کرنے کا نام توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ 3 کنڈیشن سچی توبہ کے، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کو رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ آئندہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، اس ارادے سے دعا کرنا۔ سود کھایا، دعا مانگ رہا، اللہ معاف کر، پھر جا کو سود کھا کو آتو، یہ نیت رہی، اللہ معاف نہیں کرتا۔ آئندہ سے نہیں کھاتا اللہ، نہیں لیتا اللہ رشوت، آئندہ سے میں حرام کی کمائی نہیں کماتا اللہ، آئندہ سے میں بے نمازی نہیں ہوتا اللہ میری دعا قبول کر، اللہ قبول کر۔ کیا کہ پھر انسان ہونے کے ناطے گناہ کر لیا یہ اور بات، لیکن بعد میں گناہ کرنے کے ارادہ رکھو، توبہ نہیں کرنا، کبھی بھی گناہ نہیں کرتا ایسے ارادے سے توبہ کرنا، اسے توبۃ النصوحا بولتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، کئی کو نہیں رد کرتا، اللہ کے قانون کے خلاف اگر وہ دعا آ گئی،
अच्छे से अच्छे नेक लोगों की दुआ भी अल्लाह मुंह मार डालता। अल्लाह के उसूल के खिलाफ अगर कौन तो दुआ करे, अल्लाह नेक भी देखता नहीं, पीर भी देखता नहीं, पैगंबर भी देखता नहीं, उठा कर अल्लाह वापस रख डालता दुआ। ये दुआ तुम्हारी कबूल नहीं करता, लेके जाओ। मिसाल, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में डूब रहा, नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे। कौन? वक्त के अल्लाह के नबी, बहुत बड़े नबी, 950 साल अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले, दुआ कर रही, अल्लाह डूबने वाले में मेरा बेटा है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह बोलता तेरा बेटा काफिरों में से है, उसके हक में हिदायत नहीं रखा, उसे तू नहीं बुला सकता कश्ती पर, वो तेरे कश्ती में बचने के लायक का नहीं है, वो डूब कर हलाक होने वालों के लायक में है। अल्लाह मैं कैसा देखूं, अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह नसीहत करे। और एक बार तुम्हारे बेटे के बारे में दुआ करे, तुम जाहिलों में से हो जाएंगे, तुम्हारा नाम नबियों की लिस्ट से निकाल कर बाहर रख दूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मैं नहीं करता, अल्लाह मेरे बेटे के बारे में दुआ। फौरन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफी मांग ली, अपने बेटे के वास्ते दुआ करे तो अल्लाह नहीं सुना। दूसरी दलील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के मैदान में जहां खड़े रहेंगे, उनके पैरों के नीचे एक कुआं रहेगा, आग रहेगी, बुरी शक्ल का जानवर रहेगा, आग में तड़पता रहेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछेंगे ये क्या है मेरे पैरों के नीचे? आग का गड़ा, उसमें एक जानवर, वो तुम्हारा बाप आजर जो दुनिया में बुता तराश को लोगों को बेचता था, उन्हें बुरी शक्ल के जानवर की शक्ल में अल्लाह अजाब दे रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख नहीं सकेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अय अल्लाह ये मेरा बाप है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह कहेगा तू मेरा खलील जरूर है, लेकिन तेरा बाप एक नंबर का काफिर है। इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दिया, तेरा बाप काफिरों में से, हम तेरी दुआ कबूल नहीं कर सकते, तेरा बाप जहन्नम में जाएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ अल्लाह नहीं सुना। अगर उसूल के खिलाफ आ जाए अल्लाह नहीं सुने। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से 3 दुआएं करे। अय अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से एक झटके में बर्बाद मत कर, अल्लाह दुआ कबूल कर लिया। अय अल्लाह मेरी उम्मत को दीगर उम्मतों की तरह, गुनाह मेरी उम्मत भी करेगी लेकिन दीगर उम्मतों की तरह जमीन फाड़ के सारी उम्मत को एक बार जमीन के अजाब से धसा कर मेरी उम्मत को हलाक मत कर। अल्लाह ये दुआ भी कबूल कर लिया। ठीक है, आपकी उम्मत के गुनाहों की वजह से एक झटके में आसमान से अजाब लाकर आपकी उम्मत को नहीं मिटाएंगे, जमीन चीर कर पूरी उम्मत को नहीं धसाएंगे। अल्लाह दुआ कबूल कर लिया। तीसरी दुआ मांगे हमारे नबी, अय अल्लाह मेरी उम्मत को फिरके में मत बटा, एक बना के रख, नेक बना के रख, कयामत तक जैसे मैं मेरे सहाबा हैं ऐसी एक जमात बना के रख। अल्लाह ये तीसरी दुआ कबूल नहीं करे। अल्लाह बोला नहीं, हम ये दुआ नहीं सुनेंगे, आपकी ये दुआ कबूल नहीं करेंगे। बनी इसराइल में 70 पर 1 फिरके बने, बनी नसारा में 70 पर 2 फिरके बने, तुम्हारी उम्मत में 70 पर 3 फिरके बनेंगे, ये मेरा कानून है, सो जरूर बनेंगे। 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। अल्लाह वक्त आने पर हमारे नबी की दुआ भी उठा को बाजू रख डाले। ये कहना कि हम जैसे गुनहगारों की कभी सुनता नहीं, नेक लोगों की कभी अल्लाह वापस करता नहीं, ये गलत अकीदा। अल्लाह इब्लीस की सुना करते, हमारी नहीं सुनता क्या? अल्लाह ताला मिसाल देता हदीस के अंदर, बुखारी मुस्लिम में, जब भी कोई मेरा गुनहगार बंदा गुनाह करने के बाद हाथ उठा के मुझसे दुआ करता है, मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है जितनी ज्यादा खुशी एक सवारी अपने सवारी में सामान रखा, खाना पानी रखा, जंगल में चला गया, सो गया था, उसकी सवारी कहीं खो गई, राह उठा, दिन भर तलाश करता रहा, उसकी सवारी कहीं नहीं मिली, उस जंगल में खाने जीने जैसी कोई चीज नहीं थी। वो ये समझ लिया अब मैं भूखा प्यासा इसी जंगल में मर जाऊंगा। तलाशा सवारी नहीं मिली, उम्मीद से नाउम्मीद होकर मरतू करने के यकीन से आके झाड़ के नीचे बैठ गया। अचानक हम उसकी सवारी लाकर उसके सामने खड़ा कर डाले। वो अपनी सवारी को देख के मारे खुशी के उछलते कहता है, अय अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। मारे खुशी की इतनी बड़ी बात उसने बोल दिया, उसे खुद मालूम नहीं कि कितनी बड़ी बात उन्हें बोला। जितनी खुशी उसे होती उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे होती जब मेरा गुनहगार बंदा मेरे सामने दुआएं करता, कई ज्यादा खुशी होती। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा,
اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، یہ جان لے اگر تو جب بھی مجھ سے دعا کرے گا، یا اللہ، اگر یہ پکار کر تو کہے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیری مدد کروں گا، یہ بھی نہیں سوچوں گا کیوں تیری مدد کیا، ضرور تیری مدد کروں گا جب بھی تم مجھ سے بھروسہ رکھ کے پکارے گا۔ دوسری بار اللہ نے کہا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک، اگر تو تیرے گناہ زمین سے آسمان کو چھونے کے برابر بھی ہو جائے تب بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تب بھی تجھے معاف کر دوں گا، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسری بار اللہ اس حدیث میں کہتا ہے، وَيَا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے سن لے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، لا اشرک بھی شیئا، میری ذات میں کسی کو اگر شریک نہ کیا رہے، کفر اور شرک نہ کیا رہے، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میری ساری رحمتیں لے کر میں تجھ سے ملاقات کروں گا، ساری رحمتیں لے کر تجھ سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا۔ شرط یہ ہے شرک نہیں کرنا، گناہ کر کے آیا تو بھی معاف کر ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایمان والوں سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ان کو کیسا معاف کرے۔ ایک آدمی 90 مرڈر کرنے والا ایک غلط آدمی سے فتویٰ پوچھتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے اللہ تجھ جیسے پاپی کو معاف نہیں کرے گا، اس کا بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر لیتا ہے۔ پھر ایک نیک انسان سے وہ فتویٰ پوچھتا ہے، وہ نیک انسان کہتا ہے یہاں سے سیدھا اللہ کی اس حرمت والی زمین کی طرف چلا جا، وہ اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اگر تو وہاں جا کر دعا کرے گا اللہ تیری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ یہ سن کر وہ نکل پڑا، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ رحمت کے عذاب کے 2 فرشتے نازل کریا، اب 2 جنے لڑ رہی، انہیں ابھی توبہ نہیں کریا، 100 قاتلان کا قاتل انہیں ہمیں جہنم کے واسطے اس کی روح لگ جاتی۔ رحمت کے فرشتے بول رہی توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، ہم اس کی روح لگ جائیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ فیصلہ ہوا زمین ماپی جائے، گناہوں کی زمین سے قریب مریا جہنم میں، جہنم کے فرشتے لگ جائیں، نیکیوں کی بستی سے قریب مریا تو جنت کے فرشتے اس کی روح لگ جائیں، زمین ماپی گئی۔ اللہ اس کی نیت دیکھو، حالانکہ انہیں گناہوں کی زمین سے قریب مریا تھا، اللہ نیکیوں کی زمین سے کہا یا ارض مقیض لہ، اے زمین تو سکڑ کے چھوٹی ہو جا، اللہ زمین کو سکڑ کر چھوٹی کر دیا، ماپی گئی، وہ ایک قدم آگے تھا رحمت کی زمین سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرا، ابھی توبہ بھی نہیں کرا، توبہ کی نیت سے نکلا، میرا مالک اس کی دل کے ارادے کو دیکھو معاف کر ڈالے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، ایک آدمی بہت گناہ کرنے والا مرتے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے اے میرے پیارے بچوں، تمہارا باپ اتنا بڑا گنہگار ہے، اب مرنے جا رہا ہے، اگر مر گیا اللہ اسے پکڑ لیا سیدھے جہنم میں پٹکے گا، اے میرے بچوں مجھے مر جاؤں گا، میری لاش کو جلا کر راکھ کے 3 حصے کر کے، ایک ہوا میں، دوسرا سمندر میں، تیسرا پہاڑوں میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، اس نادان کو یہ بھی نہیں معلوم پہاڑوں پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، اور ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ جب بچوں نے اس کی راکھ کو بکھیر دیا، اللہ پہاڑوں سے، سمندر سے، ہوا سے کہا اس کے راکھ کے تنکے جمع کیے جائیں، جمع اللہ کریا، پتلا بنایا، روح پھونکیا، سوال اللہ کریا، بول میرے بندے ایسا کیوں کیا؟ یہ سننا تھا، ہکا بکا ہو کر رونے لگا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے واسطے کریا، میں اتنا بڑا گنہگار، میری زندگی میں اگر تیرے ہاتھ میں میں آتا، میرے گناہوں کو دیکھو تو جہنم میں پٹکتا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے میں ایسا کام کریا۔ اللہ بولتا اے میرے بندے، وہ موت کے وقت تیرے دل میں جو میرا ڈر آیا نا، یہ ڈر کافی ہے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، جا میں نے تیرے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا، میری رحمت سے سیدھا جنت میں جا۔ اللہ اس گنہگار کو اس کے ڈر کی وجہ سے معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ سے ذرہ برابر نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ ڈریے میرے بھائیوں، یہ ڈر کافی ہے تمہارا اللہ کی بخشش کے لیے، یہ ڈر کافی ہے تمہاری مغفرت کے لیے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت زندگی پر زنا کرنے والی، راستے سے جاری، پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پی، باہر آ کر دیکھ رہی ہے کتا زبان سے باہر نکالے ہاتھ لے کھڑا ہے۔ یہ عورت دیکھتی اللہ مجھے ہاتھ دیا، پیر دیا، میں کنویں میں اتر سکتی ہوں، پانی پی سکتی ہوں، باہر آ سکتی ہوں، لیکن یہ کتا نہ اتر سکتا، اگر چھلانگ لگایا تو باہر آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری طرح اسے بھی پیاس لگا، پھر اندر اتری، اپنے موزے پانی میں ڈبا کر چمڑے کے ساکس میں پانی بھر کے باہر لا کے پلے، بس اتنا کری، آگے گئی، مر گئی۔ اللہ کو اس کا وہ کتے کو پانی پلانے کی عطا اتنی پسند آئی، زندگی بھر کے زنا جیسے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک غامدیہ نام کی عورت تھی، زنا ہو گیا، نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی بولتے جا معافی مانگ لے، اللہ معاف کرتا۔ نہیں، اللہ کے نبی مجھ سے ایسا گناہ ہوا جو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا، ویسا بڑا گناہ ہوا، اللہ کے واسطے مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی بولتی جو تیرے پیٹ میں نطفہ ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہوا تو پیدائش کے بعد 9 مہینے کے بعد بچے کی ڈیلیوری ہوئی، بچے کے لیے کہی اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی بولے اب تیرا حق ہے اس کے اوپر 2 سال کنٹینیو دودھ پلانا، جب وہ دودھ پی کر چھوڑے گا، روٹی کھانے کے لائق بنے گا، تب آنا میرے پاس۔ پھر ہو گئی، اور 2 سال کے بعد اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر نبی کے دربار میں آئی، کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے اب بھی پاک کر دیجئے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دیو اس بچے کو دوسروں کے ہاتھ میں۔ اے میرے صحابہ، لے جاؤ غامدیہ کو مدینے کے گلیوں کے باہر اور ایک گڑھے میں اتار دینا اسے کمر تک، اور اس پر اتنے پتھر مارنا جب تک یہ مر نہیں جاتی، سنسار کی گھاٹ اسے اتار دینا۔ مر گئی، نبی کو اطلاع ملی، نبی بولے لا اس کی لاش کو، اس کی لاش کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں رکھ کر نبی پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب پکڑ کر کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی، اس گھٹیا، اس گنہگار عورت کی آگ جیسے مقدس نبی نماز جنازہ پڑھے گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی بولے چھوڑو عمر، مجھے چھوڑ دو، تم کو معلوم نہیں غامدیہ نے اللہ تعالیٰ سے کتنی جامع توبہ کی ہے، تم کو معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، 3 سال تک ایک احساس اس کے دل میں، اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ میرے گناہوں سے مجھے بری کر دے، میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل اللہ سے آسمان کی جانب سے آ کر کہتے ہیں اگر غامدیہ کے توبہ کو مدینے کے 70 جہنمیوں کے اندر بھی بانٹ دیا جائے، غامدیہ کے توبہ کا ایک ٹکڑا پا کر 70 جہنمی جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اتنی جامع توبہ کی ہے غامدیہ نے، بھلا ایسی جنتی عورت کی نماز جنازہ میں کیوں نہ پڑھاؤں۔ احساس اگر دل میں آ جائے اللہ سے مجھے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ بے شک معاف کرے گا، لیکن احساس ہی نہیں ہے، گناہ کرتے جا رہے، توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان آج رمضان کا 18واں روزہ ہے، ابھی 12 دن بچے ہیں، صرف 12 دن رمضان۔ آج تک کئی لوگوں نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ نہیں کیا، یہ سوچ کر آخری راتہ میں کر لیں گے، لے تاخراتہ میں کر لیں گے، لے ابھی رمضان ہے، لے جب رمضان کا لاسٹ دن بچے رہتا، آج کہاں سورج دکھتا کہ وضو کر لے، پہلے توبہ کر لے، بیٹھیں گے۔ کیوں؟ یہ پورا مہینہ ٹائم پاس کرنے اللہ دیا، معافی مانگنے ٹائم نہیں، توبہ کرنے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 2 وقت آنے سے پہلے تمہاری زندگی میں توبہ کر لو، اگر وہ 2 وقت آ گئے اللہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ 2 ٹائم کون سا ہے؟ ایک اللہ کے آخری غرغرارے، سکرات والی موت۔ جب تک انسان کے اوپر سکرات کی موت نہیں آتی اللہ اس کی دعا برابر سنتے رہتا۔ جب آخری اللہ کے غرغرارے شروع ہو جاتی، ڈاکٹر سنا ڈالتا بلا لے جاؤ اسے گھر کو، علاجاں کر کو فائدہ نہیں، 4 دن کا مہمان یا 4 گھنٹے کا مہمان، بلا لے جاؤ اسے، بستا نہیں لے، پورا کینسر کا گڈھا پھٹ گیا، باڈی میں پھیل گیا، چند گھنٹوں میں مر جاتا، انہیں بلا لے جاؤ۔ تب انہیں دیکھتا آواز نہیں نکل رہی، دعا کریں گے تو منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے، آخری اللہ کے غرغرارے شروع ہو گئے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر، اگر بولنا بھی چاہیں گا اللہ اس کی دعا نہیں سنیں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يقبل اللہ له دعاء ما لم يغرغر، اللہ کسی کی دعا نہیں قبول کرتا یہاں تک کہ اس کے آخری اللہ کے غرغرارے شروع نہ ہو جائے۔
اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے سکرات اس پر شروع ہو گئی تو اس کے واسطے توبہ کے دروازے کلوز کر ڈالتا اللہ۔ سکرات کی ہاتھ میں دعا مت کیجئے، سکرات لگنے سے پہلے دعا کیجئے۔ اگر تمہارے گھر والوں کو سکرات لگی ہے، اس کی دعا نہیں سنتا، گھر والے دعا کرے تو اللہ ان کی دعا سنتا، لیکن جو مرنے والا اس کی دعا ہرگز ہرگز نہیں سنتا۔ دوسرا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں 9ویں نشانی، سورج کا مشرق کے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا۔ جب آسمان میں سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ آسمان میں توبہ کے دروازے 70,000 فرشتوں کے ذریعے کلوز کرا دے گا، پوری دنیا والوں کے اوپر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، یہ دیکھ کر دنیا کے سائنٹسٹ، دنیا کے کافرہ، دنیا کے یہودیہ، دنیا کے نصرانیہ، سارے بدعتیہ، سارے جہنمیوں کو یقین ہو جائے گا اللہ سچا ہے، نبی کے باتیں سچے ہیں۔ سورج مغرب سے نکل گیا، قیامت آ گئی، اپنے دعا کرنا شروع کریں گے، اللہ ہم نہ معاف کر، اللہ ہم نہ معاف کر۔ کافرہ ایمان لانا شروع کریں گے، اللہ ہماری ایمان کو قبول کر، اللہ ہماری دعائیں قبول کر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دے گا، نہ کسی کی دعا قبول کی جائے گی، نہ کسی کے ایمان کو اللہ قبول کرے گا۔ لا ينفع ایمانها ولا يقبل الدعاء، نہ کسی کی دعا سنی جائے گی، نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب کیا کر رہا دعا؟ وہ 2 ٹائم آنے سے پہلے دعائیں کر لو میرے بھائیوں، وہ 2 وقت تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے دعائیں کر لو۔ اب آئیے آخر میں کون کون لوگوں کی دعائیں اللہ سنتا، کس کی نہیں سنتا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان کی دعا اللہ سنتا، کافر کی دعا نہیں سنتا۔ حلال کھانے والے کی دعا سنتا، حرام کھانے والے کی دعا نہیں سنتا۔ غلطی سے جو بچنا چاہ رہا، اگر انہیں دعا کر رہا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا۔ گناہوں سے سچے دل سے اگر توبہ کر رہا، ضرور قبول کرتا۔ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، حد سے بڑے بڑے باتیں نہیں بولنا، اللہ مجھے آندھرا پردیش کا سی ایم بنا دے، اے اللہ مجھے انڈیا کا پی ایم بنا دے۔ تمہاری اوقات کتنی وتیز دعائیں کرنا، اوقات سے بڑے بڑے دعائیں نہیں کرنا۔ اور انسان دعا کرنے سے پہلے وضو کر لینا، قبلے کی رخ ہو کر دعا کرنا زیادہ بہتر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیونکہ اللہ کو بندوں کے خالی ہاتھ واپس کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے۔ دعا خشوع خضوع سے کرنا، ہر الفاظ کے ختم ہوتے وقت آمین آمین بول کو دعا کے الفاظ ختم کرنا، اور کسی غیر کی نفی نہیں کرنا، کسی غیر کا وسیلہ نہیں لینا۔ ہمیشہ اللہ میری دعا قبول کرتا ایسا یقین رکھ کو دعا کرنا۔ کسی پیرا کا وسیلہ لینا، اے ہمارے پیرا ہمیں لکچک معاف کراتی ہے، ہمارے ولیات لکچک، اللہ ڈائریکٹ سنتا، اللہ ڈائریکٹ معاف کرتا۔ اور دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا؟ شب قدر میں اللہ دعائیں قبول کرتا، عرفے کے میدان میں اللہ دعائیں قبول کرتا، جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک کے وقت میں اللہ دعائیں قبول کرتا، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کی ہر دعا اللہ قبول کرتا، اذان اور اقامت کے بیچ میں مانگی گئی ہر دعا اللہ قبول کرتا، آمین کہتے وقت اللہ دعائیں اس کے لیے کھول دیتا، اللہ قبول کرتا۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت سال کے 12 مہینے کبھی بھی دعا کرو، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ دعائیں قبول کرتا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کلوز کر کے آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ دعا قبول کرتا۔ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، اللہ دعائیں قبول کرتا۔ زمزم پانی پینے سے پہلے اگر آپ دعائیں کرو گے اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرتا۔ بارش اترتے وقت اللہ سے مانگو گے اللہ بارش نازل ہوتے وقت کی دعائیں قبول کرتا۔ مرغا بانگ دے رہا، مرغا بانگ دیتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرغا رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، اور گدھا شیطانوں کو دیکھ کر، کتا شیطانوں کو دیکھ کر چیختا ہے اور ہانکتا ہے۔ مرغے کی بانگ کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا۔ اور انسان جان کنی کے وقت انسان کے سکرات لگی ہے، اس کے حق میں دوسرے لوگ جب دعا کرتی اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا۔ اب آئیے جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، کن کن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ حرام لقمہ کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، زانی زنا کرتے شمپو دعا کریا تو اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، دیوس جس کی ماں بیٹی بہن بے پردہ پھر رہی، غیروں سے باتیں کر رہی، بے پردہ شاپنگ کر رہی، لیکن انہیں کیا بھی نہیں بول رہا، ایک نمبر کا دیوس بے غیرت، اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور اس
اسی طرح بیوی کا طلاق نہ دینا، بیوی بدکار ہے، زانیہ ہے، فاحشہ ہے، پھر بھی ایسے جوروں کو طلاق نہیں دے رہا، اپنی زوجیت میں رکھ لیا، ایسے انسان کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کے نافرمان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، رشتہ داریاں کاٹنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہ کرنے والوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، غیروں کا وسیلہ، غیروں پر بھروسہ رکھ کے دعا کر رہا تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا میں اللہ تعالیٰ بہت جلد کس کی قبول کرتا؟ صرف 4 آدمی ہیں جن کی دعا فوراً اللہ قبول کرتا۔ نمبر 1 حاجی، حج کرتے وقت جب بھی دعائیں کرے گا اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا۔ نمبر 2 ایک باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، باپ کی ہر دعا بچے کے حق میں بہت جلد اللہ قبول کرتا۔ نمبر 3 مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، مظلوم جب بد دعا کرتا کوئی فرشتے اس بد دعا کو لے کو نہیں جاتے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا 7 آسمان چیر کو اللہ کے پاس چلے آتے، عرش معلیٰ کے پاس چلے آتے، اللہ فوراً مظلوم کی بد دعا قبول کرتا۔ اور نمبر 4 عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ جو بھی دعائیں کرو گے میرا اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جتنی حق اور سچ باتیں ہم نے بیان کی ہیں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں ایمان جگا، اے اللہ تیرے اوپر ہر ہمیشہ بھروسہ کر کے تجھ سے مددیں مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں لیکن ہم تیرے توحید پرست بندے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم سر بھی نہیں ٹیکتے، ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، ہم توحید پرستوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے جہنم کے حوالے بن چکے ہیں، تیری رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر کے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل عطا فرما، ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے، ایسے ماہ مبارک، ایسے ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرما، جو گزشتہ سال زندہ تھے اس سال زندہ نہیں ہے، قبر کے آغوش میں سوئے ہیں، اللہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول کے اعلیٰ علیین میں ان کی روحوں کو جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ہندوستان میں خطرے میں نظر آ رہا ہے، اللہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ایمان کے ساتھ، ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ، امن کے ساتھ ان کی زندگیوں کو قائم اور دائم رکھ، ہماری زندگی کے آخری سال تک اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے جان کر بھی گناہ کیے، انجانے میں بھی گناہ کیے، چھوٹے بھی گناہ کیے، بڑے بھی گناہ کیے، آخر کار ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم تجھ سے شرمندگی سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے، قیامت کے دن اے اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، اے اللہ ہم کو تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی عطا فرما، تیرے عرش کا سایہ ہم حقیروں فقیروں کو نصیب فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم حقیروں فقیروں کو اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے بچا کر اخلاص عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔